از قلم فہیم حاصل عنوان عورت ہی کو جینے دو۔ عورت اس معاشرے کا بنیادی جز ہے۔ عورت ایک ماں بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے اور بہت سے رشتوں سے منسلک بھی ہوتی ہے۔ اس کائنات کو مکمل کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لہٰذا اگر عورت اتنی ہی اہم ہے تو اس کو اس کے حقوق تو لازمی ملنے چاہیے۔ تو بات چلی کہ عورت کو حقوق ملنے چاہیے۔ جی ہاں، ملنے چاہیے۔ اس کا بیڑا اٹھایا چند فنڈڈ اور مغرب کے ٹکڑوں پر پڑنے والی عورتوں نے، جو عورت کے حقوق کی بات کرتی ہیں تو سب سے پہلے کہتی ہیں کہ عورت کو ہوس کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جی ہاں، مگر وہ یہ بات بھول جاتی ہیں کہ اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا یہ کام سر انجام دے رہا ہے۔ ہر معاشرہ اپنی تہذیب، ثقافت پر زندہ ہے۔ اگر اس کی تہذیب کو بدلنے کی کوشش کی گئی تو بغاوت ہوئی، جنگ چھڑی اور آخر میں معاشرہ ختم ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے لباس پر تنقید کی جاتی ہے۔ آپ کا معاشرہ، جس کو آپ نے ماں کے روپ میں خود استوار کیا، اس میں اسی سے بغاوت کر رہی ہیں۔ جب آپ کا معاشرہ، آپ کی تہذیب اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو چند ایک کی خاطر اس میں تبدیلی کیسے قبول کر لی جائے؟ کہا جاتا ہے میرا جسم میری مرضی۔ اگر آپ کا جسم ہے تو آپ کی مرضی چلنی چاہیے۔ اس کا مطلب آپ کو جب چاہے زندہ ہو جانا چاہیے، جب چاہے مر جانا چاہیے، کیونکہ آپ کے مطابق آپ کے جسم پر فقط آپ کی ہی چلنی چاہیے۔ ان چند غلیظ اور گھٹیا نعروں اور مغرب کا نقاب پہن کر ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والی عورتوں کی وجہ سے مظلوم عورت کو بہت نقصان ہوا۔ عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والی یہ عورتیں بھول جاتی ہیں کہ پاس ہی ان کی ناجائز اولاد لے کر، ان کا ہزاروں کا بیگ لے کر کھڑی نوکرانی بھی ایک عورت ہے۔ ان کے گھر میں کام کرنے والی بھی عورت ایک عورت ہی ہے۔ شاید وہاں پر یہ قانون نافذ نہیں ہو سکتا۔ مغرب کی طرف دیکھنے والی یہ بھول جاتی ہیں کہ وہاں عورت کی حیثیت فقط بستر تک ہے۔ وہاں پر عورت صرف مرد کی ہوس مٹانے کے لیے ہے۔ وہ یہ بات بھول جاتی ہیں کہ رشتہ ازواج ہمارے معاشرے کا ایک اہم پہلو ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک تحقیق کے مطابق امریکہ میں طلاق کی شرح 52% ہے، فرانس میں تقریباً 48% ہے، برطانیہ میں 43% کے قریب ہے۔ امریکہ کی 35% کل آبادی ساری عمر شادی ہی نہیں کرتی اور کل آبادی کا 45% رشتہ ازواج آ کر طلاق پر ختم ہوتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ماں اولاد کی پہلی درسگاہ ہے۔ وہ بحیثیت عورت ایک نسل کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہے۔ لہٰذا عورت کو بھی تعلیم پر پورا حق ہونا چاہیے۔ ہسپتال ہر علاقے میں موجود ہونا چاہیے۔ یہ ایک اہم ضرورت ہے۔ بہت سی عورتیں آگاہی نہ ہونے یا مناسب اور بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتی ہیں۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب بھی ہم ایسے تنگ اور چھوٹے ذہن کے لوگ موجود ہیں ہم میں، جو بچیوں کی کم عمری میں زبردستی شادی کر دیتے ہیں۔ اس پر بہت سی ناجائز ذمہ داریاں مسلط کر دی جاتی ہیں جس کو اٹھانے کے وہ قابل بھی نہیں ہوتی۔ یہ چند ایک اور بنیادی مسائل ہیں۔ میں عورت سے مخاطب ہو کر یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنا قبلہ درست کیجیے، اپنی آواز خود بنیے، ورنہ دوسروں کی وجہ سے آپ کے جائز حقوق بھی آپ سے چھین جائیں گے۔ اور اگر آپ کو مرد ساتھ سے کوئی مسئلہ ہے تو اپنے باپ، بھائی، بیٹے کو صحیح راہ دکھائیں اور ایک ناسور کو ختم کر کے معاشرے کی بہتری کا سبب بنیں۔ اور اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو اجاگر کر کے انصاف کے قریب لے جائیں، نہ کہ معاشرے کو گالی دینا شروع کر دیں اور معاشرے میں رہ کر اس میں تبدیلی لائیں، نہ کہ بغاوت پیدا کریں اور معاشرے کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں مرد ذات سے عرض ہے کہ عورت بھی انسان ہے، وہ بھی اشرف المخلوقات میں شامل ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بہن، بیٹی کو کوئی تنگ نہ کرے تو وہ خود بھی اس قانون پر عمل کرے۔ لباس کو ہرگز عورت پر نافذ نہ کریں، اس کو تعلیم کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کریں۔ عورت پر تنقید کی بجائے اپنی تربیت کو ٹھیک کریں، اس پر اپنی مرضی لاگو نہ کریں۔ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کو اپنے مطابق نہ چلائیں۔ اللہ نے اپنی تخلیق کو مکمل کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس میں کوئی عیب نہ نکالیں یا اضافہ کرنے کی کوشش نہ کریں، اور خدارا عورت ہی کو جینے دیں۔